بدلو یار اپنے طریقے اور اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو. کب تک اپنے آپ کو تم دھوکے دیتے رہو گے؟ کب تک خود سے جھوٹ بولتے رہو گے؟ کبھی آئینے کے آگے کھڑا ہو کے دیکھ جوان کو دیکھ تو صحیح کھڑے ہو کے. کیا تیری صورت وہی ہے جو مصطفیٰ نے دی تھی؟ کیا تیرا لباس وہی ہے جو مصطفیٰ نے دیا تھا؟ کیا تیرا طرز زندگی وہی ہے جو مصطفیٰ نے دیا تھا؟ کیا تیرا اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ وہی ہے جو مصطفیٰ نے دیا تھا؟ کیا تیری نظروں میں وہی حیا ہے جو مصطفیٰ نے تجھے زیور حیا کا دیا تھا؟ آج اللہ پر حیا آتی ہے، کل میں اور آج میں کتنا فرق ہے ذرا سوچ تو سکی. کل جب غیر مسلم پردیس جایا کرتے تھے تو اپنی بیٹی کلمہ پڑھنے والے کے حوالے کر کے جاتے تھے اور کہتے تھے لو میری بیٹی کی حفاظت کرنا، میں پردیس جا رہا ہوں. لیکن آج کس کی نظر لگی ہے؟ کل غیر کی بیٹیوں کی حفاظت ہم کر لگے تھے، لیکن آج ہم سے ہماری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہی ہے. آج ہمارا اپنوں پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. اور کون سا رشتہ شرمسار نہیں ہے ہمارے بیچ؟ مامو بھانجی کا رشتہ شرمندہ ہو چکا ہے، لیکن بھائی کا رشتہ شرم سے پانی پانی ہو چکا ہے. باپ نے بیٹی کی آبرو لوٹ لی. کیا یہ کہانیاں سامنے نہیں آئی؟ ہمیں تاریخ کا فرق پلٹنا ہوگا. اپنے اندر حیا کے زیور کو پھر سے باہر لانا پڑے گا اور سوچ کیا رہے آج بھی تو ہے کل بھی تو ہے. یہی خالد ابن ولید ہے جب لشکر لے کر کے عیسائیوں کے قلعے کا محاصرہ کیا تھا تو عیسائیوں کے پادری نے کہا تھا جاؤ خالد کو جا کر کے پیغام دے دو کہ ہم ان سے جنگ کرنا نہیں چاہتے ہیں، خون بہانا نہیں چاہتے ہیں. کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا تھوڑی سی شرط ہے ہماری، بس تھوڑی سی شرط ہے. کہا کون سی شرط؟ کہ صبح کو محل کے دروازے کھولیں گے ہم، صبح کو قلعے کے دروازے کھولیں گے ہم، تم اپنا لشکر لے کر کے صرف ہمارے قلعے کو پار کر جانا، ہم اپنے محل کی چابیاں تمہیں دے دیں گے، قلعے کی ساری چابیاں تمہیں دیں گے. اللہ اکبر اتنا سننا تھا. خالد ابن ولید چونکہ دور اندیش آدمی تھے، پریشان ہو گئے کہ اتنی آسانی سے یہود و نصارہ کو مان نہیں سکتے ہیں. آخر وجہ کیا ہے کہ اتنی آسانی سے انہوں نے قلعہ دینے کا فیصلہ کیا؟ حضرت خالد بن ولید سوچتے رہے اور بہت سوچنے کے بعد فرمایا ہمیں تمہاری شرط منظور ہے. اب سننا پیارے، آج میلے کیوں سجائے جاتے ہیں؟ تاکہ ہم نظروں کی پیاس بجھا سکیں. آج ہم بازاروں میں چکر کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ اپنی شیطانیت کی آگ بجھا سکیں. یہی سوچ کے گلیوں بازاروں کے چکر لگاتے ہیں ہم. آج بھی ہم ہیں، کل بھی ہم تھے. ذرا فرق تو دیکھو. خالد بن ولید نے کہا تھا ہمیں تمہاری شرط منظور ہے. جب شرط منظور ہو گئی اگلے دن صبح کا انتظار ہونے لگا. یاد رکھو پیارے، جب رات گزرنے لگی ہے، شام ڈھلنے لگی ہے، پادریوں کے سردار پوری نے کہا تھا، عیسائیوں کے سردار نے کہا تھا بات یہ ہے کہ جتنی بھی دیواریں ہیں قلعے کی ہر دیوار پہ ایک حسین دوشیزہ کے کپڑے اتار کر کے کھڑا کر دیا جائے. راہوں میں لڑکیوں کو ننگا کھڑا کر دو. تب ان کے ماننے والوں نے کہا تھا ہوگا کیا؟ کہا سنو جب یہ حسن کی ملکہ ہے اور حسن کی ملکہ جب راہوں میں ننگے کھڑی ہوگی ان پر مسلمانوں کی نظریں پڑیں گی. جب نظریں پڑیں گی تو وہ ان کے اوپر فدا ہو جائیں گے. جب جدا ہوں گے اپنا مشن بھول جائیں گے، وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں گے اور آسانی سے ان کے سر کاٹے جا سکتے ہیں. لیکن ادھر یہ منصوبہ بندی ہوتی رہی، پورے قلعے کو عورتوں سے سجایا جاتا رہا. لیکن ساری رات خالد ابن ولید سر میں سر رکھ کے آنسو بہاتے رہے. یا اللہ میں نے وعدہ تو کر دیا ہے لیکن اسلام کی آبرو بچانا تیرا کام ہے، مسلمانوں کی حفاظت تیرا کام ہے. اے میرے مالک مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے. روتے روتے فجر ہو گئی. فجر کی نماز کے بعد جیسے ہی دروازہ کھلا کے قلعے کا خالد ابن ولید نے سب سے پہلے اپنا گھوڑا قلعے کے اندر ڈالا اور ڈالنے کے بعد بائیں بائیں دیکھا. یہ بھی تو خطرہ تھا کہ شاید فوج کھڑی کر دی گئی ہو دائیں بائیں. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ دشمن بھاگ میں بیٹھے ہوئے ہو. یہ بھی تو ہو سکتا تھا ہمارے آنے کے قدم کا انتظار ہو، ہم پہ تیروں کی بارش ہو جائے. خالد بن ولید نے اپنا گھوڑا سب سے پہلے قلعے کے دروازے میں داخل کیا. اس کے بعد بائیں دیکھا بائیں دیکھا، اوپر دیکھا نیچے دیکھا. خالد بن ولید نے جب دیکھا آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ عیسائیوں نے پورے قلعے کو ننگی لڑکیوں سے سجا دیا تھا. خالد بن ولید نے رخ لشکر کی طرف کیا اور کرنے کے بعد کہا تھا اے اسلام کے شہزادوں، آج میرا پیغام دل کی تختی پہ لکھو. آج تمہیں تلوار کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تیر کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ڈھال کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے دیکھ لیا ہے اگر آج تمہیں ضرورت ہے تو مصطفیٰ کے کردار کی ضرورت ہے، پیغمبر کی تعلیم کی ضرورت ہے. خالد بن ولید کیا چاہتے ہو؟ کہ تمہیں مصطفیٰ کی غیرت کا واسطہ جو بھی فوجی قلعے میں قدم رکھے گا اس کی نگاہ اپنے قدموں پہ ہوگی اور وہ میری سواری کے پیچھے پیچھے آئے گا. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے جب خالد بن ولید نے ہزاروں کا دستہ لے کر کے قلعے کے اندر قدم رکھا تھا تو کسی ایمان والے نے نگاہ اٹھا کے دائیں بائیں نہیں دیکھا تھا. سب کی نظریں نیچے جھکی ہوئی تھی. جب
جب خالد قلعہ پار کر گئے، اللہ اکبر، جیسے قلعے کی حد پہ پہنچے گئے، ایک نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہوئی ہے، اور اس تکبیر کا بلند ہونا تھا عیسائیوں کا پادری چابیاں لے کر کے آیا، کہنے لگا خالد آج سے قلعہ آپ کا ہے، حکومت آپ کی ہے، پرچم آپ کا ہوگا۔ خالد بن ولید نے چابیاں لی اور لینے کے بعد پرچم مصطفیٰ کا لگرایا اور لے کر کے چلنے لگے۔ پادری نے کہا خالد خالی ہاتھ نہ جا، جب چابی لگا گئے قلعے پہ قبضہ کر لیا گئے، قلعے میں بھی مہر لگا کے چلا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، فیضان شہنشاہ کرب و بلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ الگ بات کی دانتوں میں دبا رکھا ہے، تیر میں تیروں کے مشکیزہ بچا رکھا ہے، چھیننے والوں دم ہے تو چھینو دریا، اب تو عباس نے بازو بھی کٹا رکھا ہے۔ اللہ اکبر، کہا تمہیں کیسے اتنی جلدی اسلام کی حقانیت پہ اعتماد ہو گیا؟ تب سننا اس پادری کا خواب، اس نے کہا تھا بات یہ ہے، سمجھ میں آ گیا، جس اسلام کے ماننے والے حیا میں اتنے مضبوط ہیں تو جو پیغمبر اس مذہب کو لے کے آیا ہوگا وہ کتنی شان والا ہوگا، کتنی شان والا ہوگا۔ یہ رہی ہماری تاریخ، کبھی پڑھی ہم نے اپنی تاریخ؟ ہم تو بھول گئے، ہم نے اپنی زندگی کا مقصد ہی ختم کر دیا۔ حیا ہمارا زیور تھا، ہم وہ تھے اگر کہیں اکیلا مسلمان کھڑا ہو جاتا تھا تو کسی میں بدتمیزی کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ آج ہماری بیٹیاں گھروں سے بھاگ نہیں رہی ہیں، مجھے بتائیے، جب بھاگ جاتی ہے پھر آتا مولوی کے پاس، حضرت جی کوئی تعویذ کر دے، بیٹی بھاگ گئی، کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے، رسوا ہو جائیں گے۔ مجھے بتا یہ کمی مولوی کی تھی یا ایک باپ کی تھی؟ سوچیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کس کے گھر میں کتنا پردہ ہے۔ مولوی کی خطا تھی، تعویذ دے دے، اور تو نے 18 سال بیٹی کی پرورش کی، مجھے بتا تو نے پالا کیسے تھا بیٹی کو؟ اور تیری 18 سال کی خطا پر مولوی کا ایک تعویذ پردہ ڈال دے گا، اور جسے تو 18 سال سینے سے لگا کے نہ سمجھا سکا، اسے مولوی کے تو روح لکھے ہوئے قلم سے کیسے سنبھال سکتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں ہم نے غلط کی۔ جب یہ مولوی کہتے تھے بیٹیوں کو موبائل نہ دو، انہیں پردے میں رکھو، تب کیا جواب دیتے تھے؟ نہیں جی، پردہ تو نظر کا ہوتا ہے، پردہ دل کا ہوتا ہے، دل صاف تو سب صاف۔ اور خدا کی قسم پوری دنیا کی عقل ایک پلے میں رکھو، میرے مصطفیٰ کی عقل دوسرے پلے میں رکھو، ساری دنیا کی عقلیں ملا کر میرے مصطفیٰ کی عقل کے کروڑ میں درجے برابر نہیں۔ ہاں، جو ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک فیصلہ ہے وہی حق ہے۔ جب اسلام یہ کہتا ہے کہ بیٹیوں کو پردے میں رکھو، تو ہم نے کتنا بیٹیوں کو پردے میں رکھا بتاؤ؟ یہ آج رشتے چل رہے ہیں، منہ بولا بھائی لگتا ہے میرا، بیٹھی بائک پہ نکل لی، کس کے ساتھ گئی؟ منہ بولا بھائی ہے، اور بھائی کی بھی حقیقت سن، شادی میں نئے کپڑے اور پورا ڈانٹ کے لے جا رہا خرید کے آدھی مارکیٹ، کدھر جا رہا بھائی؟ کہ بہن کی بیٹی کی شادی ہے، بہن کی بیٹی تو بھی بڑی بھی نہیں ہوئی، کہ نہیں یہ منہ بولی بہن ہے میری، اور ظالم سگی بہن تیرا رستہ کرتی رہی، تجھے اس کا دروازہ یاد نہیں آیا؟ اور تجھے منہ بولی بہن کا رشتہ اتنا پکا یاد ہو گیا کہ آدھی مارکیٹ خرید کے لے کے چل دیا، اور گاڑی پر بیٹھ کر کے جب غیر محرم کے تیری بیٹی جاتی ہے تو کہتا نہیں وہ منہ بولا بھائی ہے، وہ بہن کہہ کے آواز دیتا ہے، وہ بھائی کہہ کے آواز دیتی ہے۔ ارے اسلام کا اتنا محتاط آزاد ہے، یہ علماء بیٹھے ہیں، دین کے ذمہ دار بیٹھے ہیں، بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، اگر سچی ہو تو تائید کرنا، جو مذہب سگے بھائی بہن کو ایک بستر پہ نہ بیٹھنے کی اجازت ہے نہ لیٹنے کی اجازت ہے، وہ غیر محرم کے پیچھے موٹر سائیکل پہ بیٹھنے کی اجازت کیسے دے سکتا؟ واہ واہ واہ، ہاں یہ اسلام ہے،
پوچھو ان علماء سے سگے بھائی بہن کو ایسے بیٹھنے کی اجازت نہیں کہ ایک دوسرے کا بدن ٹکرائے. یہ ہے اسلام. وہ ہم نے خیر محرم کے حوالے بیٹی کر دی یہ کہہ کر کے منہ بولا بھائی ہے. وہ جانتے ہو تمہارے گھر میں ٹانکے وہی ڈالتے ہیں جن پہ تم سب سے زیادہ اعتماد کیا کرتے ہو. تم نے اپنی عقلوں کا استعمال کیا, مصطفیٰ کے دین کا استعمال نہیں کیا. کاش تم نے اپنی عقلوں کو حضور کے فرمان پر قربان کر دیا ہوتا. آج یوں رسوائیاں نہیں ہوتی, آج یوں دنیا کے آگے گردن جھکانی نہیں پڑتی. مجھے بتا تو صحیح ہمارے گھروں کے حالات کیا ہیں؟ آج بھائی بہن کے ایسے کلوز اتنے قریب ہو گئے کہ بہن کس سے بات کر رہی ہے بھائی کو پتا ہے, اور بھائی کس سے بات کر رہا ہے بہن کو پتا ہے. بتا جن گھروں میں اتنی بے حیائی ہو ان گھروں کی عزتیں کیسے محفوظ رہ سکتی ہیں؟ یہ حالات نہیں ہے. شرم آنی چاہیے. ہماری سب سے بڑی دولت کا نام حیا, اور فرمایا گیا حیا ایمان کا آدھا حصہ. آج یہی حیا ختم ہو گئی. جن کو اللہ نے تھوڑی سی روٹیاں ڈھنگ کی دے دی نا, انہوں نے کتنی ترقی کی. وہ تو بیٹی سے پوچھتے ہیں رات کہاں تھی, کہ بوائے فرینڈ کے ساتھ تھی. تو وہ ہے بھی نہیں سمجھ رہا اس کو. ذرا سی دولت آ گئی تو ہم کہہ کے چل دیتے بیٹی کہاں گئی, کہ میرا بوائے فرینڈ انتظار کر رہا ہے, اس کے پاس جا رہی ہوں. حیا کر حیا کر. اللہ نے تیری آبرو کی کتنی حفاظت کی ہے, تجھے تو احساس تک نہیں ہے. اور تیری اوقات کیا تھی. غلط قدم اٹھانے سے پہلے کبھی مصطفیٰ کی قربانیوں کو یاد کر لیا کر. اپنے غلط فیصلوں سے پہلے کبھی میرے نبی کے کھائے ہوئے طائف کے پتھروں کو یاد کر لیا کر. کبھی اپنے اوپر جب بے حیائی کی چادر ڈال کے چلے تو کبھی مصطفیٰ کے احسانات یاد کر لیا کر. اور تیری اوقات تو یہ تھی کہ تجھے گھر میں کوئی زندہ رکھنا پسند نہیں کرتا تھا. اگر بیوی بنتی تھی تو بازار میں بکتی تھی, ماں بنتی تھی تو ٹھوکریں کھاتی تھی, بیٹی بنتی تھی تو قتل ہوتی تھی. آج سے مسکرا رہی ہے, یہ کسی اور کا احسان نہیں, مدینے والے مصطفیٰ کا احسان ہے.